اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 83 سورۃ الانعام کی 18 آیات 93 سے لے کر 110 تک۔ ان آیات کی ابتدا ہو رہی ہے، فرمایا ومن اظلم، ومن اور کون ہے؟ اظلم، سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ کس سے؟ ممن، من کے معنی سے، مان کے معنی جو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے افترا، جھوٹ باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، جس نے اللہ پر پکے پکے جھوٹے باتیں اللہ کے بارے میں کی، اس سے بڑا ظالم او یا دوسری قسم بھی ہے بڑے ظالم کی۔ قالا، اس نے کہا، اوحیا، وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، ولم یوحا، حالانکہ وحی نہیں کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی۔ جس نے کہا کہ اللہ کی مجھے وحی آئی ہے اور حالانکہ اس پر اللہ کی وحی نہیں آئی ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پھر ایک تیسرا بھی ہے، ومن، اور ایسا جو، قالا، جس نے کہا، سأنزل، میں اتاروں گا، مثل ما، اس جیسا جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا، اس سے بڑا ظالم کون؟ فرمایا ولو ترا، اگر دیکھ لیں، اگر یہ کرنے والے دیکھ لیں، اس جب کہ الظالمون، سارے ظالم، فی غمرات الموت، فی غمرات الموت، غمرات، غمرہ کی جمع، غمرہ کے معنی سختی، غمرات الموت کے معنی کیا ہوں گے؟ موت کی سختیاں۔ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہوں گے، ذرا اس وقت کو دیکھ لیں، جب موت کی سختی ان پر آئے گی، ذرا اس وقت کا تصور کریں۔ الملائکۃ، ایسی حالت ہوگی کہ الملائکۃ، فرشتے کھڑے ہوں گے، باسطو، کھولے ہوئے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، جان نکالنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ کھول دیں گے۔ اخرجو، کہ نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کو، جان اٹک جائے گی گلے میں، فرشتہ کہے گا نکالو اپنی جان کو۔ یہ جو موت کی سختی ہے، فرمایا ظالم لوگ جب اگر اس حالت کو دیکھ لیں، جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ کھولے ہوئے کھڑے ہوں گے، اخرجو انفسکم، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اب نکالو اپنی جان کو۔ اس وقت بے بسی کی جو انتہا کی کیفیت ہے، وہ ان کے سامنے ہونی چاہیے ظالموں کے، تو کبھی ظلم نہ کریں۔ فرمایا الیوم، آج کے دن، فرشتے کیا کہیں گے؟ تو آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ہون ذلت، تمہیں بے عزتی کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون، جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، بغیر حق کے، اللہ کے بارے میں جو ناحق گفتگو کیا کرتے تھے، آج وہ جو تمہاری فرعونیت تھی، اس کی بنیاد پر تمہیں آج ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ، اور تم لوگ تو تھے، ان آیات ہی، اس اللہ کی آیتوں کے بارے میں، تستکبرون، تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، وَلَقَدْ جِئْتُمْ، ارے تم تو آ گئے، جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس آ گئے، فُرَادًا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اکیلا پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ آئے بھی اسی طرح۔ وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، ما، جو، خولنا، ہم نے عطا کی تھی، کم، تمہیں، ہم نے جو دولت تمہیں دی تھی دنیا میں، جو تمہیں عزت دی تھی دنیا میں، جو ووٹر اور قوم اور قبیلے اور طاقت دی تھی تمہیں دنیا میں، سب چھوڑ آئے۔ وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پشت پیچھے، پیچھے چھوڑے سب کچھ۔ وما نرا، اور ہم تو نہیں دیکھ رہے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں کو،
الذین تمہارے وہ سفارشی جو زعمتم نے گمان کیا انہم کہ وہ فیکم تمہارے بارے میں تمہارے معاملات طے کرنے میں شرکاء اللہ کے شریک ہوں گے. لقد تقطع بینکم تقطع قطع سے اور خوب لا تعلقی ہو گئی بینکم تمہارے درمیان. اب کوئی تمہارے پیچھے تمہارا پوچھنے والا نہیں آئے گا. وَضَلَّ اور گم ہو گیا عنکم تم سے ما کنتم جو کچھ تم تھے تزعمون گمان کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى یقیناً وہ اللہ ہے بیج کو پھاڑنے والا اور گٹھلی کو پھاڑنے والا. نوا نوات کی جمع نوا گٹھلی گٹھلیاں. اللہ ہی بیج کو پھاڑتا ہے پھر وہ بیج پھٹتا ہے تو آگے نباتات ہو. ارے یہ سب چیزیں اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے. یخرجو وہ تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیت مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. ایک اس کی تشریح ہوئی ہے کہ مرغی سے زندہ ہے اس سے انڈا بے جان نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی مومن ہے تو وہ زندہ ہے, جو کافر ہے وہ مردہ ہے. مومن ہے بچہ کافر ہے, بچہ مومن ہے باپ کافر ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ یخرجو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو, وہ مخرجو اور اللہ نکالنے والا ہے المیت مردے کو من الحی زندہ سے. اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے مرغی کو نکالا, انڈے سے مرغی کو نکالا. وہ مخرجو المیت اور مردہ کو نکالتا ہے جیسے انڈے کو نکالتا ہے من الحی زندہ سے مرغی سے, یا کافر کو نکالتا ہے مومن سے. ذالکم اللہ ارے اللہ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ذالکم یہ ہے تمہارے اللہ تعالی. فانا تو کس جگہ کس طرف کہاں کو تؤفکون تم بھٹکائے جا رہے ہو. ارے یہ تو ابھی اللہ نے تمہیں نباتات کی دنیا کے بارے میں بات کی, اب آسمانوں پہ بھی چلے جاؤ تو سب اللہ ہی کی قدرت ہے. فالق وہ پھاڑنے والا ہے الاصباح صبح کو, سب کو پھٹتی ہے صبح ظاہر ہوتی ہے. فالق الاصباح وہ پھاڑ کر صبح کو ظاہر کرنے والا ہے. وجعل اللیل اور اسی نے رات کو بنایا ہے سکنن سکون والا, سکون والی چیز بنایا ہے. والشمس والقمر اور اس نے سورج کو اور چاند کو بنایا ہے حسبانن ایک خاص حساب کا ذریعہ, حساب کا. اسی سورج اور چاند کی وجہ سے تو آپ کے سالوں مہینوں اور دنوں کی گنتیاں ہیں, یہ ڈیٹس ہیں, یہ ڈیز ہیں. ذالک تقدیر یہ سب چیزیں مقرر کی گئی ہیں کس کی؟ العزیز کی, غلبے والے کی, العلیم کی, علم والے کی. ساری چیزیں غلبے والے علم والے کی مقرر کرتا ہے, اس نے مقرر کیا ہے. یہ مقرر کرنا کس کی طرف سے ہوا ہے؟ عزیز و علیم کی طرف سے. اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے النجوم جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے لتہتدوا تاکہ تم رستے پاؤ, رستہ سمجھو بہا اس کے ذریعے سے. عرب جو ہیں رات کو جب سفر کرتے تھے تو ستاروں کے ذریعے سے سفر کرتے تھے, پتہ ہوتا تھا یہ شمالی ستارہ ہے, یہ شام کی طرف جائے گا رستہ. ہم نے ان ستاروں کو تمہارے لیے ایسا بنایا ہے کہ تم ان سے رستے حاصل کرو, ان سے تم رستہ پاؤ. فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں, والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات ہم نے آیات کو تفصیل کر دی ہے, ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں, کھول دی ہیں لقوم ایسے لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے جس نے انشاء پیدا کیا کم تم لوگوں کو من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے. فَمُسْتَقَرٌ اللہ نے تمہیں جب اس ایک جان سے پیدا کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کی کہیں مستقر رہائش ہوتی ہے, کہیں عارضی رہائش ہوتی ہے. دنیا میں تم نے اپنے آپ کو مستقر رہائشیں بناتے ہو, پھر قبر میں تمہیں ڈالا جاتا ہے عارضی وقت کے لیے, پھر قبر سے اٹھا کے مستقل کے لیے جنت آ جائے گی, اور بد نصیبوں کے لیے مستقل جہنم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌ تو اس کے بعد یا تو تمہاری کہیں مستقل جگہ ہوگی, وَمُسْتَوْدَىٰ اور کہیں عارضی جگہ ہوگی. آیات ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دی, کھول دی لقوم یفقہون ایسے لوگوں کے لیے جو کہ فقہ علم کے معنی جاننا, تو لقوم یعلمون ایسے لوگ جو جانتے تھے, جانتے ہیں. یفقہون فقہ سے ہے, فقہ کے معنی سمجھنا. لقوم یفقہون ایسے لوگوں کے لیے جو
سمجھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ والذی انزل من السماء ماء، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به، اور اس پانی کے ذریعے سے، بھی اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالا نباتات پیدا کی، کل شیء ہر چیز کی، فاخرجنا تو ہم نے نکالا، منہ اسی نباتات سے، خادرن سرسبز شاداب، نخرج منہ اور اسی سے ہم نکالتے ہیں، حبن بیج، متراکبن ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، تہ بتہ۔ اسی طرح اللہ یہاں مثال دے رہا ہے، وامن النخل جیسے کھجور کے ہوتے ہیں، من طلعها اس کے گابھے سے، کومپل کو کہتے ہیں طلع، تو کھجور کا گابھا ہو گیا، ومن طلعها اور کھجور کے گابھے سے، کنوان گچھے ہوتے ہیں، کنوان یہ کنون اور کنون کی جمع ہے، کنون کے معنی گچھا اور کنوان گچھے، دانیت لٹکے ہوئے، قریب لٹکے ہوئے، کیا کھجور کا زبردست درخت ہو، گچھے پہ گچھے لگے ہوئے ہوں اور ایک سارے لٹکے ہوئے ہوں، وجنات اور کئی باغات ہیں، اسی پانی سے تو اللہ نے کئی باغات پیدا کیے تمہارے لیے، من اعناب کس چیز کے؟ انگوروں کے، عناب جمع ہے عنب کی، عنب کہتے ہیں انگور کو، والزیتون اور یہ زیتون ہے، والرمان اور انار ہے، مشتبہن کچھ پھل جو ہیں یہ آپس میں مشتبہ یعنی ملتے جلتے ہیں، کوئی رنگ میں ملتا ہے، کوئی شکل میں ملتا ہے، کوئی ذرا ذائقے میں ملتا ہے، وغیرہ متشابہ اور کچھ جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انظروا ذرا غور تو کرو، الی ثمرہ اس پھل پر غور تو کرو، اذا اثمر جب وہ پھل اگتا ہے، جب پھل نکلتا ہے، پھل اگتا ہے، پھل سامنے ظاہر ہوتا ہے درختوں پر، سر اس پہ غور کرو، وینعہ اور اس کے پکنے پر غور کرو، یہ کیسے پکتا ہے خود بخود۔ ان فی ذالکم بے شک ان تمام چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے کہ وجعلوا انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے، شرکاء شریک بنا دیا، اللہ کا ساجی بنا دیا، اللہ جیسا قرار دے دیا، کس کو؟ الجن جنات کو بھی، وخالقہم جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ خالقہ اللہ نے بنایا، ہم خود ان جنوں کو، وخارقو انہوں نے گھر لیے، خارقہ گھر لیا، خارقو انہوں نے گھر لیے، لہو اسی اللہ کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن بیٹیاں اور بیٹیاں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، مکہ کے مشرکوں نے ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا انہوں نے، فرشتوں کو، بغیر علم سب باتیں علم کے بغیر، سبحانہ اس کی ذات تو پاک ہے، وتعالی بلند تر ہے، اما اس چیز سے جو یاسفون یہ بیان کر رہے ہیں، واصفہ اس نے بیان کیا، یاسفو وہ بیان کرتا ہے، یاسفونا وہ سب بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض اللہ تو بدیع ہے، سماوات آسمانوں کا اور زمین کا۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ بدیع کے معنی ایسا بنانے والا، ایسی چیز کو بنانے والا جس کا پہلے کوئی ماڈل ہی نہ ہو، کسی ماڈل کو دیکھ کر بنانا آسان ہوتا ہے، مگر اللہ تو بدیع ہے، بغیر کسی ماڈل کے چیزوں کو بنانے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد اس کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، پہلے اللہ کی بیوی بناؤ گے کسی کو؟ وخالق کل شیء اللہ نے تو ہر چیز کو خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اللہ باپ نہیں ہے کسی کا، ماں نہیں ہے اللہ کسی کی، اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، فاعبدوہ تو تم سب اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر وکیل یعنی نگران ہے، ہر چیز اس کے حوالے ہے۔ لا تدرکہ نہیں پا سکتی اس کو الابصار نگاہیں، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار اور وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، وہو یدرک اور وہ پا لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، الابصار نگاہوں کو، اور اس سے کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی،
वहुव युद्रिकुल अब्सार, और वो तमाम निगाहों को पा लेता है। वहुवल लतीफ, और वही तो लतीफ है। कोई चीज़ बहुत लतीफ हो, कोई जिस्म बहुत लतीफ हो, तो उसका मतलब यह है कि उसे देखा नहीं जा सकता। बहुत वहुवल लतीफ, वो इतना लतीफ है कि उसे कोई देख नहीं सकता। अल खबीर, और इतना बाखबर है कि वो दो देखने वाली निगाहें हैं उनको भी देख रहा है। अल खबीर, बाखबर है वो हर चीज़ से। आगे फरमाया कज्जाअकुम, अरे तुम्हारे पास आ गई बसाइर, बसीरतें, इल्म हिकमत वाली बातें तुम्हारे पास आ गई। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अबसारा, तो जिसने निगाहें खुली रखी, फारी नफ्स ही, तो उसके खुद ही फायदा होगा, वो अपने आप को ही फायदा पहुंचाएगा अगर कोई इन बातों पर अमल करता है। वमन आमिया, और जो अंधा बन गया, फ़अलैहा, तो उसी को ही नुकसान होगा। वमा अना अलैकुम बेहफीज, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मा आना, मैं नहीं हूँ, अलैकुम, तुम लोगों पर, बेहफीज, कोई निगरान। अच्छी बातें तुम्हें हमने बता दी हैं, इन पर अमल कर लो तो बेहतर है, नहीं कर सकते तो जाओ। वकज़ालिका, और इसी तरह नुसर्रिफुल आयात, हम आयतें फेरते हैं। वाली यकूलू, ए नबी, इसी तरह हम आयतें फेरते रहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से, एक ही बात को कभी मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, और एक हकीकत को मुख्तलिफ रंगों में पेश करते हैं। वाली यकूलू, और हालत यह है कि ये लोग, मामला यहाँ तक पहुँच गया, ले यकूलू, कि ये लोग कहने लगे दरस्ता, और हो सकता है कि ये लोग आपको यूं जाकर कहें कि दरस्ता, आपने कहीं से पढ़ा है। फरमाया वाली नुबय्यनहु, और हम इस बात को वाज़े कर देंगे, लिकौमिन, इस कुरान की हकीकत को वाज़े कर देंगे, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए, यालमून, जो जानते हैं। इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, ए नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इत्तबि, आप फॉलो कीजिए, आप रस्ते पे चलिए, मा उहिया, जो वही किया गया, इलैका, आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। ये तो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, लेकिन आप इनकी परवाह नहीं फरमाएंगे, आप वो करते चलिए जिसका अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आ रहा है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं सिवाय उस अल्लाह के। व आरिद, और आप इग्नोर कीजिए, मुंह फेर लीजिए, अनिल मुशरिकीन, इन मुशरिकों को, इससे पहलू तही फरमाइए। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, मा अशरकू, तो ये सारे शिरक न करते। अगर अल्लाह जोरी इनको शिरक से रोकना चाहता तो अल्लाह रोक सकता था, लेकिन अल्लाह का तरीक़ाकार ये नहीं है। अल्लाह इंसान को इख्तियार देता है कि अपनी अकल से, अपने ज़मीर के फैसले पर, हक को पहचान कर हक पर चलो। वमा जअलनाका, और ए नबी, हमने नहीं बनाया आपको, अलैहिम, इन लोगों पर, हफीज़ा, निगरान, मुहाफ़िज़। आप फिक्र न कीजिए, आप बस अपना तबलीग कीजिए। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और आप उन पर कोई वकील भी नहीं है, वकील कि इनके निगरान भी नहीं है, इनके मुहाफिज भी नहीं है। फरमाया वला तसुब्बू, और तुम लोग गाली मत दो, गाली मत दिया करो, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो यदऊना, पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाही, उन चीज़ों को गाली मत दिया करो, उन लोगों को, उन बुतों को, अल्लज़ीन यदऊना, जो लोग पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। तो फरमाया उनके सामने, उनके जिनको वो खुदा समझते हैं, उनको बुरा भला मत कहो। क्यों? क्योंकि फ़ा, नतीजा ये निकलेगा कि यसुब्बू, वो गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे अल्लाह, अल्लाह को। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को अल्लाह तो मानते थे, जब मुसलमान बुतों को बुरा भला कहते थे, या कम से कम ये कहते थे कि बुतों की इबादत न करो, फिर इन बुतों पर किसी ने जज्बाती होकर इन बुतों को जरा बुरा भला कह दिया, तो अल्लाह ने मना फरमाया है कि बुतों को बुरा भला मत कहो, गालियां देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा ये मुनासिब नहीं है कि तुम कहो, कहीं वो अल्लाह को बुरा कहें। ये पता चला कि अगर कोई काम जायज़ भी हो, बुतों को बुरा कहते तो बुराई तो नहीं है ना इसमें, ज़रूरी भी नहीं है, बस ये कहें कि बुतों की इबादत नहीं करनी, तो भाई वो गुस्से में अगर बदले में तुम्हारे रब को गाली देंगे, तो वो अदवन, हद से आगे बढ़कर, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के उनको अल्लाह को गाली दे देंगे, तो उसके गाली देने की वजह कौन बनेगा? तुम। तो जैसे अल्लाह ताला को बुरा भला कहना गलत है, इसी तरह अल्लाह ताला को बुरा भला कहने की वजह खामखा की बनना ये भी तो गलत है कि ऐसा काम जो जायज़ हो, लेकिन उससे ये खतरा हो कि कोई गलत काम कर देगा, उससे ज़्यादा गलत काम कर देगा, तो ऐसी जायज़ बात न करना बेहतर है।
ایسی جائز بات بھی نہیں کرنی چاہیے بندے کو. جو بات بظاہر جائز ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی برائی کا خطرہ ہے تو ایسی جائز بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کذالک زینا کیوں کہیں گے؟ اور جب کہیں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے دے گا؟ نہیں، اللہ ہر وقت عذاب نہیں دیتا. کیوں؟ کذالک اسی طرح زینا اللہ نے سجاوٹ کر دی ہے، بھلا کر دیا ہے، لکل امت ہر قوم کے لیے عملہم ان کا کام، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ٹھیک ہے. فرمایا ثم الی ربہم پھر وہ اپنے رب کی طرف مرجع لوٹنے کی جگہ ہے، لوٹنا ہے ہم ان لوگوں کا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فینبئوا وہ جتلا دے گا، بتا دے گا، باخبر کر دے گا ہم ان کو بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے. فرمایا واقسموا باللہ اور ان لوگوں نے اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہا، جہدا بڑے زور شور سے، بڑے زور سے انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں. ایمان قسمیں، ہم اپنے، انہوں نے اپنی قسمیں اللہ کا نام لے لے کر قسمیں اٹھائیں. کافروں نے اللہ کا نام لے لے کر بڑی پکی قسمیں اٹھائیں. لئن جاءتہم اگر ان کے پاس آ جائے آیتن وہ معجزہ، وہ نشانی، وہ قدرت جو وہ مانگ رہے ہیں، ہم جو نشانی مانگ رہے ہیں اگر وہ آ جائے تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ لیؤمنن کہ وہ ایمان لے آئیں گے بہا اس پر. قل فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ نشانیاں اور معجزے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا وما یشعرکم ارے تمہیں کیا پتا انہا اذا جاءت کہ جب وہ معجزہ بھی آ جاتا لا یؤمنون پھر بھی ایمان نہ لاتے. جب وہ معجزہ آ جائے گا تَوَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لم یؤمنوا به وہ اس قرآن پر، اس نبی پر، اس اسلام پر ایمان نہیں لائے اول مرہ پہلی مرتبہ. کما لم یؤمنوا به اول مرہ جیسے اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے. فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم ان کے دلوں کو پلٹا دیں گے، پھیر دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو. اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹا دیں گے كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے کہ پہلے بھی اس لیے ایمان نہیں لائے تھے نا کہ ہر چیز کو الٹا دیکھ رہے تھے. وَنَذَرُهُمْ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں آیا تھا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور یہ اپنی سرکشی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اندھے بھٹک رہے ہیں.